الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کائنات میں بنائی ہوئی ہر چیز اس کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس جہان رنگ بو میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کریم نے بے مقصد و بے فائدہ بنائی ہے، اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کریم کی تخلیقات کو دیکھ کر اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کائنات میں بنائی ہوئی ہر چیز قابل تعریف ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ دیکھیں اور تعریف کیے بغیر چلے جائیں، لیکن کتاب مبین کے مطالعے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے کتاب مبین میں اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی، اس کو اس مقصد کے لیے بنایا۔ چاند کا یہ بنانے کا مقصد ہے، سورج بنانے کا یہ مقصد ہے، پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اغراض و مقاصد بیان ہو رہے ہیں، تعریف بہت کم ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کی تعریف کی ہے تو اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر پارے میں تعریف ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر سورہ میں تعریف ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پیاری بات فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن کملی والے کی شان ہی شان ہے۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے کرنا چاہوں گا
کہ جس میں اللہ کریم نے اپنے نبی کی تعریف کا ایک ڈیفرنٹ انداز، ایک انوکھا انداز اپنایا ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا یا ایوہ النبی، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا، ہم نے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، انا، ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، انا کا معنی بھی ہم نے، ارسلنا کے آگے جو نون الف نہ آیا اس کا معنی بھی ہم نے، تو کیا معنی بن گیا؟ انا، ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، یعنی اللہ کریم نے بھیجا۔ ایک دفعہ فرمایا ہم نے دو دفعہ فرمایا۔ جب کوئی آدمی کام ایسا کرتا ہے جس کام کی تعریف ہونے لگتی ہے، کوئی ایسا کام بندہ کر لے، کوئی بلڈنگ کوئی بنانے والا معمار ایسی بنائے کہ اس کی پوری کراچی میں دھوم پڑ جائے اور ہر گزرنے والا بندہ اس بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی سیلفی لے، بندے بندے کی زبان پر ہو یار وہ فلاں بلڈنگ بنانے والے نے کمال کر وہ جس نے وہ بنائی ہوتی ہے وہ لوگوں کو کیسے بتاتا ہے؟ وہ لوگوں، وہ بلڈنگ جس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، بندے بندے کی زبان پہ نام ہے اس بلڈنگ کا، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہو، جانتے ہو وہ کس نے بنائی ہے؟ نہیں جی ہم نہیں جانتے کس نے بنائی۔ تو آگے سے کہتا ہے میں نے بنائی ہے، میں نے بنائی ایک دفعہ، میں نے دو دفعہ۔ مجھے لگتا ہے ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ میں آپ کو ایک گھریلو مثال دیتا ہوں، گھریلو، پھر بات آپ سمجھ آئے گا۔ یہ کوئی خاتون اچھا سالن بنا لے، اچھا سالن، وہ بھی قسمت سے ہی بنتا ہے آج کل، کیونکہ خیر سے شوارمے کا دور ہے، برگروں کا دور ہے، مقدروں سے ہی اچھا بنتا ہے۔ اگر سالن کھانا اچھا پکا ہو گھر میں، مقدر سے اچھا بنا لیا ہو، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے کھانا جو ہے وہ بڑا زبردست بنایا۔ وہ دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہے، شام کو جب اس کا خامد آتا ہے تو وہ پہلا لقمہ اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، تو وہ سامنے اس کے بیٹھ کے اس کے چہرے کا ویو اور ایکسپریشن پہلے سے پڑھ لیتی اور پھر اسے بڑے انداز سے پوچھتی ہے کیسا پکا ہے؟ تو پھر آگے دیکھیں کیا بات ہے جی، آج تو آپ نے کمال، چاہے مرچی زیادہ ہی ہو لیکن دل رکھنے کے لیے کیا بات ہے، آج تو کمال کر دیا، بہت زبردست ہے۔ تو آگے سے پھر پتہ کیا کہتی ہے؟ اچھا تو پکے گا ہی، میں نے پکایا، میں نے پکایا ایک دفعہ، میں نے دو دفعہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرنے والا کام کرے اور اس کام کی تعریف ہونے لگے، بندے بندے کی زبان کو اس کام کا تذکرہ ہونے لگے، تو کام کرنے والا ایسے ہی لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں نے بنایا، میں نے تیار کیا، میں نے پکایا، میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے۔ یا اللہ بڑا امداد اپنایا ہے۔ فرمایا کیوں نہ امداد اپنائے، ہم نے جس کو بھیجا ہے بڑی شان دے کر بھیجا ہے، اس کا شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، رفعت بھی اعلیٰ، بلندی بھی اعلیٰ، آنا بھی اعلیٰ، جانا بھی اعلیٰ۔
رونا بھی آلہ، مسکرانا بھی آلہ، فجر بھی آلہ، ظہر بھی آلہ، عصر بھی آلہ، مغرب بھی آلہ، عشاء بھی آلہ، تہجد بھی آلہ، نوافل بھی آلہ، فرائض بھی آلہ، جلوت بھی آلہ، خلوت بھی آلہ، ظاہر بھی آلہ، باطن بھی آلہ۔ ہم نے اس کو اتنی عظمت والا بنایا ہے، اس جیسا پوری کائنات میں نہیں، نہ نوریوں میں، نہ ناریوں میں، نہ خاکیوں میں، نہ آدمیوں میں، نہ فلکیوں میں، نہ فرشیوں میں، نہ زمینیوں میں، نہ آسمانیوں میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ہم نے ایسا عظیم الشان پیغمبر بنایا ہے، اس جیسا دوسرا کسی ماں نے جایا نہیں ہے، اور ہم نے اس جیسا دوسرا بنایا نہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یا اور گھریلو مثال دوں؟ اللہ اللہ، توجہ کرنا، قدرات، تیزی، وقار، غور کرنا۔ ایک دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی ملت کو جمع کیا، اپنی امت کو جمع کیا، اور اپنی امت کے سامنے تقریر کرنے لگے، خطاب کرنے لگے۔ اور اس نبی کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ نبی اپنی امت کے لوگوں میں تقریر کر رہا ہے، تقریر کا عنوان بھی شان مصطفیٰ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے۔ کون سی سورت میں لکھا ہے؟ سورہ صف میں لکھا ہے۔ کتنے نمبر آیت میں لکھا ہے؟ 6 نمبر آیت میں لکھا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اپنی قوم کو جمع فرمایا اور خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا نبی بنا کے تم میں بھیجا گیا ہوں، اس لیے تاکہ میں آج سے پہلے نازل ہونے والی کتاب، مجھ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کروں، جس کتاب کا نام تورات ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، میں اس لیے تمہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، وَمُبَشِّرًا، تاکہ میں تمہیں خوشخبری دوں، تاکہ میں تمہیں گڈ نیوز دوں۔ گڈ نیوز دوں، کون سی گڈ نیوز؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر۔ ہم پنجاب میں وہاں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رہبر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، ایک لیڈر آئے گا، عبداللہ کا لفظ جگر آئے گا، آمینہ کا نور نظر آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسنین کریمین کا نانا آئے گا، ابو بکر کا آقا آئے گا، فاروق اعظم کا پیارا آئے گا، عثمان غنی کا دلارا آئے گا، علی المرتضیٰ کا ویر آئے گا، ان وہابیوں کا پیر آئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ہمیں لوگ یہ تانا دیتے ہو، وہابیوں تمہارا تو پیر ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمارا پیر بھی ہے اور ہم مرید بھی ہیں۔ ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم اس کے مرید ہیں جس کا بلال مرید تھا۔ اللہ اللہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ سارے بولو، کیا نام ہوگا؟ احمد۔
اللہ اللہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی ہادی کل ہے، ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے برفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا